بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان اعزاز علماء کرام، میں کہنے لگا تھا معزز خواتین خواتین تو یہاں ہے ہی نہیں ہے، عادت پڑی ہوئی ہے یہ کہنے کی. میں مقالہ تو خیر لکھنے کا بالکل اہل نہیں ہوں. میرا ارادہ تھا کہ میں کالم لکھوں گا جو یہاں پڑھوں گا اور پھر اگلے دن وہ جنگ میں شائع بھی ہو جائے گا. تو میں نے ابھی اس کی 2 سلپیں میں کہ قبلہ رؤوف طاہر صاحب اور قبلہ جواد فیضی صاحب وہ تشریف لے آئے، اور ان کی موجودگی میں پھر میرے لیے لکھنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا. اور زبانی گفتگو جو ہے یہ مجھے بالکل آتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے میرا پرابلم رہا ہے. ویسے بھی زبانی گفتگو میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ منہ سے کوئی سچی بات بھی نکل جاتی ہے. تو میں لہٰذا ہمیشہ لکھ کر بات کرتا ہوں میں، اور جب کبھی مجھے اس طرح بولنا پڑ جائے زبانی تو میرا سب سے بڑا سہارا جو ہوتا ہے وہ یہ روسٹم ہوتا ہے. اس کو میں پکڑ کے کھڑا ہوتا ہوں تو ایک تو میں گرتا نہیں ہوں، دوسرے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور میری گھبراہٹ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دوست صاحب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں. حرام ہے اگر مجھے کوئی نظر آتا ہو اسٹیج پہ آ کے. تو بہرحال میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور میرا جو فخر ہے وہ 1-2 نسلوں تک محدود نہیں ہے، وہ 1000 سال تک وہ پھیلا ہوا ہے. میرے والد مولانا بہاءالحق قاسمی فاضل دیوبند، میرے دادا مفتی اعظم امرتسر مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی، اور مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی کے جو ماضی قریب میں جو شاگرد رہے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، انہوں نے حدیث پڑھی میرے دادا سے، اور جامع اشرفیہ کے بانی مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی میرے دادا سے حدیث پڑھی. اور اس کے بعد جو ہمارے باقی جو تھے اوپر آباء و اجداد، ان کے شاگردوں میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، اور اس طرح کی بہت بڑی بڑی شخصیات. اور مجھے اپنے شجرے پر اگر فخر ہے تو صرف اسی حوالے سے ہے، ورنہ میں تو بالکل اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں اس محفل میں قدم رکھ سکتا. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آگے پیچھے تو کوئی قد و عالم دین سے ملاقات ہوتی تھی، آج اتنے سارے عالم پہلی دفعہ ایک ہی جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں میں. اور مولانا ادریس صاحب کی گفتگو بڑی خوبصورت لگی مجھے، اور صاحبزادہ فاروقی صاحب نے بھی جو باتیں کی اس سے میرے اندر ایک امید کی بہت بڑی ایک روشنی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اعتدال کی بات کی گئی کہ دیوبندی مسلک جو ہے یہ ایک بالکل اعتدال کا مسلک ہے، بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں میں کہ ہر دیوبندی کے اندر ایک بریلوی، اور ہر بریلوی کے اندر ایک دیوبندی موجود ہے. یہ آپ کبھی میری اس بات کو آزما کے دیکھ لیں کہ جتنی پیر کی عزت اور تکریم بریلوی کرتے ہیں اتنی ہی ہم اپنے پیر کی عزت و تکریم کرتے ہیں. ان کے ہاں بھی یعنی مزاروں پہ جاتے ہیں ہم لوگ بھی. میرے ابا جی مجھے خود پہلی دفعہ داتا صاحب لے کے گئے تھے، وہاں انہوں نے کہا کہ بیٹے پہلے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھو، 2 نفل کے بعد جو صاحب مزار ہے وہاں جا کے اپنے لیے بھی دعا کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو. تو میرے خیال میں یہ دونوں جو بریلوی اور دیوبندی جو ہیں دونوں کے ہاں یہی ایک طریقہ کار ہے یہ. اور میں نے ایک دفعہ مولانا شاہ احمد نورانی اور اسی طرح صاحبزادہ نصیر الدین نصیر آف گولرا شریف، میں نے ان دونوں کی تقریریں سنی، اور یقین جانے میں تو کتنی دیر تک حیرت کے عالم میں رہا. یعنی وہ 100% وہی باتیں کر رہے تھے جو علماء دیوبند باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ بھی حرام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کل چیلم وغیرہ ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے، یہ سارے ثواب کے لیے ہے. یعنی مجھے تو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا ساری جو باتیں. باقی جو آگے فسادی مولوی جو ہوتے ہیں
وہ پھر کچھ نہ کچھ منا لیتے ہیں، لیکن طرفین کے جو علماء حق ہیں وہ جب بات کرتے ہیں، بلکہ یعنی میں تو حیران ہے کہ اب پیر نصیر الدین صاحب گولرا شریف، یہ میں نے ان کی تقریر سنی برمنگم میں، وہاں ان کے ہزاروں مرید وہاں موجود تھے، انہوں نے پیر پرستی کے خلاف جو تقریر کی ہے، میرا نہیں خیال اس کے بعد ان کا کوئی مرید رہا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے، مولانا عزیز صاحب بہت عمدہ باتیں فرما رہے تھے کہ یہ اعتدال کا رستہ ہے جو علماء دیوبند کا رستہ ہے، اور اس اعتدال کے رستے کو ہمیں مزید وسیع کرنا چاہیے، اور اگر ہم میں کوئی شرپسند لوگ موجود ہیں، اگر کوئی فتنہ پرور مولوی موجود ہیں، تو ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اظہار برت کرنا چاہیے ان سے۔ تو میرے خیال میں یہ آج کا جو اجلاس ہے یہ، اور جہاں تک دارالعلوم دیوبند کا تعلق ہے، ایک دن میرا بڑا جی چاہ رہا تھا وہاں جانے کو، اب میں جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں سہارنپور گیا تھا تو میں نے میزبان سے کہا بھی کہ میں دارالعلوم دیوبند میرے یہ بزرگوں کی یہ جگہ ہے تو میں جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ مصروفیت ایسی تھی کہ میں جا نہیں سکا، لیکن اس دفعہ گیا تو انشاءاللہ وہاں جاؤں گا۔ اور مجھے ایک بات بتانی یعنی یاد آ گئی، ایک اور اپنی جو میرے لیے باعث فخر ہے، کہ جب میرے دادا مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی کا انتقال ہوا ہے تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اقبال جنہیں اپنے ہاتھوں سے وضو کراتے تھے، وہ دیوبند سے چل کر خاص طور پر امرتسر آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے میرے ابا جی کی دستار بندی کی، انہوں نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ جو میرا چونکہ تعلق تھوڑا بہت ادب سے بھی ہے، تو دارالعلوم دیوبند کی جو دینی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی ادبی خدمات بھی بہت ہیں۔ یعنی شروع میں جو ہماری اردو زبان تھی وہ بہت پیچیدہ قسم کی ہوتی تھی، تو جو علماء دیوبند نے تحریریں لکھی وہ سادہ اور عام فہم تھی، اور سب سے پہلے ترجمہ جو قرآن مجید کا آیا وہ بھی بالکل سادہ زبان میں آیا ترجمہ۔ اس کے علاوہ تمام علوم جو تھے ہمارے علماء دیوبند نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، اور چنانچہ عربی اور فارسی کے بعد دینی کتب کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اردو زبان میں ہے، اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ پھر ایک اور بات جو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے یعنی انقلابی لوگ تھے یہ، ایک تو اصلاحی تحریک تو تھی ہی، اس کے علاوہ انقلابی بھی تھے، انہوں نے بہت تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا، تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا، اور ریشمی رومال اور بہت ساری تحریکیں آپ جہاں جہاں دیکھیں اس میں انہوں نے حصہ لیا اور آگے رہے۔ ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ 1980 کے بعد دارالعلوم دیوبند کے جو فیض یافتہ ہے مدرسے، ان کا یعنی نیٹ ورک 1980 کے بعد بنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ جو مدارس تھے یہ انگریز کے زمانے سے ہی شروع تھے، اور بہت بڑے وسیع پیمانے میں تھے یہ، بہت بڑے وسیع پیمانے میں تھے یہ، اور اس وقت سے یہ جو فیضان کا سلسلہ ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت ضرورت جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ جو ہمارے مشترک لوگ ہیں دیوبند کے اور بریلی کے، ان کو ہم آگے لائیں۔ مثلاً حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولرا شریف والے، وہ میرے ابا جی ان کے ہاتھ پر بیعت تھے، اسی طرح ہمارے اور بھی بہت سارے علماء دیوبند جو ہیں وہ بیعت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پہ۔ تو یہ مولانا تھے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بھی بیعت سے، اندازہ لگائے آپ، تو وہ بریلیوں کے لیے بھی اتنی ہی محترم ہے جتنے دیوبندیوں کے لیے ہیں۔ بلکہ میرے لیے یہ بات بہت حیرت انگیز تھی کہ میں تو ادب سے نام لوں گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی، ان کے جو والد ماجد تھے وہ بھی بڑے معتدل تھے، یعنی انہوں نے بھی کبھی تکفیر نہیں کی انہوں نے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نام تھا ان کا، اور انہوں نے بھی کبھی تکفیر نہیں کی تھی۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو مولانا فاروقی فرما رہے تھے بالکل صحیح، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گرد اڑائی جا رہی ہے اس پر ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ گرد کیوں اڑائی جا رہی ہے۔
اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات بھی موجود ہیں. تو ایک اتنی عالمانہ تحریک جو تھی، یہ ہم سب کے سوچنے کا موقع ہے کہ ان میں یہ طالبان کہاں سے آ گئے، یہ لشکر جنگوی کہاں سے آ گیا، یہ سپاہی صحابہ کہاں سے آ گیا. یعنی یہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں. چنانچہ ان کی وجہ سے یعنی ہمارے دامن پر کچھ دھبے جو ہیں وہ ضرور پڑے ہیں، اور ان کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اگر آپ خود کو دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ کہتے ہیں تو پھر ان کے جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق آپ یہ لائن اختیار نہ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا احسان ہوگا ملت اسلامیہ پہ. اور یہاں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں اتنی اہلیت، استعداد اور اتنا درد ملی موجود ہے ان کے دلوں میں، اور ان کا اتنا احترام ہے کہ یہ اگر اپنے طور پر یعنی وہ طبقے جو ایسی سمت میں نکل گئے ہیں جو سمت دیوبند کی نہیں ہے، ان کو اگر یہ واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ پاکستان کی بھی خدمت ہوگی اور اسلام کی بھی خدمت ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سے درخواست ہے اربن کہ آپ نے جن حضرات کا نام لیا ہے آپ بقول اس کو قریب لائیں اور اس کو بٹھائیں. آپ بزرگ ہیں ہمارے. میں نے یہی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.